تو میرا تھوڑا گلہ یہ ہے اپنے چیف منسٹر صاحب سے، وہ آنریبل شخصیت ہیں، کہ جب ایک کیبنٹ منسٹر کے متعلق کوئی بات ہو رہی ہے، ایک انتظامیہ کر رہی ہے، چیف سیکرٹری کر رہا ہے، تو اس کا فرض بنتا تھا کہ مجھے بلا کے مجھ سے پوچھتا کہ بھئی آپ کے خلاف ایک شکایت ہے اور یہ شکایت اس طرح کی ہے کہ شاید ہم آپ کو کیبنٹ میں نہ رکھ سکے. تو یہ کوئی بات ہی نہیں تھی. اتنی آنریبل شخصیت اگر مجھ سے یہ تقاضا کرتی تو وزارت کیا چیز ہے، میں استعفیٰ دے دیتا. اور ایک آنریبل طریقہ ہے، ہمیشہ ایسے ہوتا رہا ہے تھرو آؤٹ. لیکن انہوں نے بجائے اس کے ایڈوائس دے دی گورنر صاحب کو میری ڈی نوٹیفیکیشن کی. اب جو آئین ہے اس میں گورنر کا ضرور اختیار ہے ریموو کرنے کا. کیبنٹ منسٹر کو، صوبائی وزیر کو وہ ریموو کر سکتا ہے آرٹیکل 132(3) کے تحت. سب سے پہلے تو خیبر پختونخوا کی میڈیا کا شکریہ ادا کرنا تھا کہ جس طریقے سے انہوں نے میرے پیچھے کھڑے رہے اور جہاں بھی کوئی ایسی چیز ہوئی ہے وہ کلیریفیکیشن ریکوائرڈ تھی تو مجھے فون کرنا آنے کا مقصد یہ تھا کہ میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کروں. دوسری بات یہ ہے کہ جو ایشو ریز کیا گیا، جی، میں نگران وزیر خوشدل خان ملک یہاں کیبنٹ میں تھا اور ڈی نوٹیفائی ہوا ہوں. ابھی چیف سیکرٹری کے نوٹیفیکیشن سے 15 تاریخ انہوں نے ڈالی، 15 فروری کوئی 2:15 بجے جو ہے میڈیا کو دیا گیا. تو ایک تو یہ میرا مختصر ستار. میں دوبارہ وہ انٹرو کہ میں یہاں آنے کا میرا مقصد جو تھا کہ تھرو آؤٹ جب بھی میں نے حلف اٹھایا اس کے بعد میں اس پریس کلب میں آیا تھا خیر سگالی کا ایک جذبے لے کے. آپ لوگ ساتھیوں سے ملنا تھا، تعارف بھی کرایا میں نے اس دن اور ساتھ بتایا کہ میرے کیا کیا لائحہ عمل ہوگا، آپ لوگوں کے ساتھ ایک کلوز لیزان ہوگا اور انٹریکشن ہوگا. تو ایک تو یہ مقصد تھا. دوسرا آپ لوگوں کو جو ایشو ہے وہ کیا تھا. ایشو یہ تھا کہ میں کیا ریٹائرڈ ہو گیا تھا جب میں نے حلف اٹھایا تھا یا نہیں. تو ہمارے جو سول سروس کے قوانین ہیں اس میں ایک پروویژن ہے، ایک قانون ہے والنٹری ریٹائرمنٹ کا، اور وہ قانون یہ ہے کہ جس کی 25 سال سروس ہو جائے، کوالیفائنگ سروس، اگر بندہ 56 سال کا بھی ہو جائے لیکن ابھی نوکری اس کی 25 سال کوالیفائنگ سروس نہیں، تو وہ جب وہ والنٹری ریٹائرمنٹ میں نہیں جا سکتا. میری یہ دونوں چیزیں پوری تھی. میں نے والنٹری ریٹائرمنٹ لے لی تھی حلف اٹھانے سے پہلے، اور اعلیٰ حکام جو میرے تھے، جو میری اتھارٹی تھی، ان کے نوٹس میں باقاعدہ لا کے ان کو میں نے واٹس اپ بھی کر دیا اور فیکس بھی کیا تھا. تو وہ کوئی ایسی بات تھی نہیں. بہرحال ایک غیر متعلقہ اتھارٹی نے ایک لیٹر لکھا چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا کو، اور وہ لیٹر بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کو ڈی نوٹیفائی کر دیں. لیٹر یہ تھا کہ آپ ہمیں یہ بتائیں، ایکسیس ٹو جسٹس، ایک ایکسیس ٹو انفارمیشن ایک لا ہے، اس کے تحت بھی کوئی بھی شہری جو ہے میرے متعلق ایک پبلک آفس ہولڈر کے متعلق وہ انفارمیشن مانگ سکتا ہے. چیف سیکرٹری سے مانگے، مجھ سے مانگے، میرے مانگے، ہم پابند ہیں ان کو انفارم کرنے کے انڈر دی لا. یہ ان کا حق ہے، ہمارا فرض ہے کہ ان کو انفارمیشن. تو ایک انفارمیشن مانگی گئی کہ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ کون سے کاغذ میرے متعلق انہوں نے پیش کیے جس کی وجہ سے آپ لوگوں نے اس کو کیئر ٹیکر منسٹر اپوائنٹ کیا. ایک سمپل سی بات تھی، اس کا جواب دیا جا سکتا تھا. بہرحال جواب دینے کے بجائے ڈی نوٹیفیکیشن کی سمری اس وقت کے چیف سیکرٹری صاحب نے بھیجی چیف منسٹر صاحب کو، اور یہ سارا ایشو وہاں سے کرپ اپ ہوا. اور ان دنوں بدقسمتی یہ ہوئی کہ میری چچی فوت ہوئی 3 دن میں اس میں تھا. پھر فوراً بعد اس کی میری والدہ فوت ہوئی. آپ میڈیا سارے دوست بھی آئے تھے، فاتحہ کے لیے بھی، اور تعزیت بھی مجھ سے ہوئی میڈیا میں بھی. تو میں اس میں مصروف رہا، میں بڑا، اسی لیے وہ جو سمری ہے بذات خود چیف سیکرٹری کی سمری وہ انلیگل ہے، غیر قانونی ہے، غیر قانونی تھی. اور اسی طرح اس کے اوپر جو بلڈنگ کھڑی ہوئی ہے، ساری بلڈنگ جو ایڈوائس ہے چیف منسٹر کی، اس کے بعد جو اپروول ہے گورنر کو، سارا غیر قانونی، غیر آئینی ہے. اس لیے چونکہ مجھے نہیں اعتماد میں لیا گیا، یہاں تو نائب قاصد کو بھی آپ اگر نکالیں گے اس کو بھی شوکار اور چارج شیٹ دیں گے.
یہ قانون ہے آئینی، اس کا بھی ذمہ داری ہے. یہاں ایک منسٹر ہے، اس نے اوتھ اٹھایا ہے، ایک آنریبل شخصیت، دوسری آنریبل شخصیت اس کے خلاف ایکشن لے رہی ہے اور اس کے ساتھ یہ سلوک ہوا ہے. تو اس کا افسوس ہوا، وہ افسوس ساری عمر رہے گا. لیکن پھر قانونی ایک طریقہ تھا. مجھے اپنے وکلاء کی بہت مشکور بھی ہوں ان کا.